اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور استاذ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جو آپ لوگوں کے لیے دستِ غیب کا عمل لے کر آئی ہوئی ہے، میں اپنی مشہور ترین کتاب کے جو ہے نا عمل نمبر 2 لے کر آیا ہوں آج آپ کی خدمت میں۔ یہ جو عمل ہے، عمل نمبر 2، سفید لباس میں ملبوس بزرگ کی مدد۔ یہ پہلے سنیں کہ یہ عمل ہمیں دیا کس نے، اور یہ کتنا مجرب الترین مجرب ہے، اور اس کا نتیجہ کتنے % ملتا ہے۔ جس طرح کہ یہ عمل ہمیں ہمارے جو ہے سندھ میں ایک عامل ہے، انہوں نے یہ عمل تعلیم کیا تھا۔ اکثر اوقات وہ آتے رہتے تھے تو وہ ہمارے پاس کسی کام سے آئے، عامل تھے وہ بھی، تو انہوں نے مجھے ایک عمل تعلیم کیا۔ بیٹھ کر بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کرتے کرتے میں نے بولا، میں نے کہا مجھے کوئی جو ہے نا دستِ غیب کا عمل آپ بتاؤ، اگر کوئی آپ کا مجرب ہے۔ تو انہوں نے مجھے بولا، انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک عمل اپنا تعلیم کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے بولا تھا کہ مجھے عمل جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ کشف کے ذریعے مجھے ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو ایک تعلیم کرنے جا رہا ہوں، جو بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نااہل اس میں کو کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری اس دستِ غیب کے عمل کی اجازت اور تمام تر عملوں کی اجازت، چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اس کے بعد اس ویڈیو کا جو اسکرین شاٹ ہے ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر بھیجے تو ہی آپ کو اجازت ہوگی، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی۔ بغیر اجازت مت کیجیے گا، نقصان ہو گیا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اجازت جب آپ ہم واٹس ایپ پہ آپ ہمیں بھیجیں گے تو اس کی کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ نمبر ہمارا نیچے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بات بولا کہ اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کوئی نااہل نہیں کر سکتا ہے، مطلب کہ جو لالچ رکھ کے دل میں کرے وہ کبھی بھی اس عمل کو کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے نیت بھی کرے گا تو وہ نہیں کرتا ہے، لیکن جو ضرورت مند ہے، حقیقت مند ہے، وہ اس عمل کو کر سکے گا۔ تو ہم نے جب اس عمل کا تجربہ کیا، اس عمل کو جب کروایا گیا، اور جن لوگوں نے جو حقیقی میں ضرورت مند تھے تو انہوں نے جو اس کے نتیجے دیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک ہمارے بزرگ بھائی پشاور سے ہمیشہ مجھے کال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، گھر کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں مطلب وہ بزرگ اور ان کی جو وائف تھی وہ دونوں میاں بیوی تھے، اولاد ان کی نہیں تھی، ایک ہی ان کا بیٹا تھا، وہ بھی اب نارمل تھا، تو وہ بڑے سخت ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ دیگر انہوں نے کہا کہ ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن جو ہے نا کوئی اس طرح کا رزلٹ نہیں ملتا ہے، تو بہت مایوس تھے۔ تو ان کو میں نے عمل تعلیم کیا، اور عمل ان کو میں نے بولا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ خیر، ان کی کوئی مجھے 1 منتھ بعد کال آئی، 1 ماہ بعد کال آئی، تو انہوں نے مجھے بتایا، کہتے کہ میں نے خواب میں جو ہے نا یہ میں نے وظیفہ کیا، اور تو کہتے ہیں مجھے بہت عجیب عجیب خواب آئے، لیکن کہتے کہ ایک دن وہ خود یہ بات بولتے ہیں، وہ کہتے ایک دن میں نے دیکھا، دوپہر کا ٹائم تھا، یہ خواب نہیں ہے یہ ریئل میں، کہتے دوپہر کا ٹائم میں نے نماز ظہر ادا کی، مسجد سے آ رہا تو راستے میں وہ کہتے کہ اس وہاں پہ ایک اسی طرح بزرگ، مطلب بزرگ وہ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے، جن کی عمر تقریباً تھی، وہ کہتے کہ 62 ایئرز ان کی ایج تھی، تو وہ مجھے سلام کیا اور میرے ساتھ اسی طریقے سے وہ چل پڑے، اور کہتے چلتے چلتے جو ہے نا سلام دعا ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں پہ رہتے، تو انہوں نے مجھے بتایا میں اس جگہ پہ رہتا ہوں، اور اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ان کے دوست بن گئے، اور کہتے کہ پھر ہمارا آنا جانا بھی ہوتا رہا۔ اور دیگر انہوں نے کہتے کہ جب ہمارے مالی حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ باہر ہوتا ہے، UK ہوتا ہے، اور ہم آپ کے گھر کا خرچہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس طرح کر کے یہ وہ، اور ان کی بے انتہا مالی مدد ہوتی رہی۔ لگ بھگ وہ کہتے کہ 3 سے 4 منتھ 5 منتھ ایسا سسٹم چلتا رہا۔ ایک دن وہ بزرگ کہتے کہ میں نے بڑی ان سے خواہش کی، اس بات کی خواہش کی کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہتے کہ انہوں نے بڑا میں نے اصرار کیا، لیکن وہ مجھے ہر بار ٹال مٹول کر دیتے۔ ایک دن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا اس طریقے سے کیا کہ ان کو شک بھی نہ ہو کہ واقعی میں اس گھر پہ رہتے، کہتے کہ جس جگہ پہ میں نے جب ان کے کسی بھی طریقے سے میں نے یہ پتہ لگانے کی خود کوشش کی، تو کہتے ہیں میری آنکھیں حیران رہ گئی کہ وہ بزرگ اس جگہ کے اوپر جا کر غائب ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا اس بات کے اوپر جب غور و فکر کیا کہ یہ کون ہے، اور میں نے ان بزرگ سے پھر ایک دن ہم سامنے پوچھ لیا کہ آپ اس طرح غائب ہو جاتے، تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ جو تم یہ وظیفہ پڑھتے ہو ٹھیک ہے، اس کے ماتحت مجھے یہ بات آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو لہٰذا آج تو آپ کو یہ بات پتہ چل گیا، کسی کو نہ بتانا ورنہ اس کی طاقت و تاثیر ختم ہو جائے گی۔
تو اس کے بعد یہ ہم تک انہوں نے بات پہنچائی، ہمیں پتہ چلا، مطلب میرے سے ان کی بات چیت ہوئی، ایک راز میں رہی۔ تو آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میں نے آپ کو بہت کچھ نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، ایک نارملی ایک بات آپ کو سمجھائی ہے۔ البتہ میں صرف آپ کو اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے سچے دل سے اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس وظیفے کی برکتوں سے بہت کچھ پا لینا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بعد جب ہم نے 2-3 اور کو بھی لیا تو ان کی جو مددیں ہوئی وہ بھی حیران کن ہے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور میرا مین مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو واقعات سنانا، دست غیب کے واقعات سنانا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو یہ چیز بتانا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جتنی بھی حکومت تھی، ان کے پاس جتنی بھی بادشاہیت تھی، چرند پرند، ٹھیک ہے، جنات پر، پانی پر، ہوا پر، وہ سب کے سب ایک انگوٹھی کے ماتحت تھے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو میں صرف اور صرف آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز حقیقت ہے، لیکن یہ چیز ایک دن میں نہیں ملتی ہے، یہ چیز 2 دنوں میں نہیں ملتی، ان چیزوں کو محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ 1-2 دن میں، جب 1-2 دن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بچہ بھی 3-4 دن میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی 9 بعد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر کوئی اتنا ہے تو وہ 3 سے 5 جو ہے دنوں میں وہ یہ بھی کہہ دے جی ہم بچہ پیدا کر دیتے 2-3-4 دن میں، وہ بھی اللہ کی قدرت سے 9 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے۔ ایک چیلا آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 40 دن اس کو بھی لگتے ہیں، تو ایک طریقے کار ہے۔ مجھے اتنا غصہ آتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی 2 دن میں ایسا ہو جائے گا، 1 دن میں یہ ہو جائے گا، بس 2 گھنٹے میں پری توے کے اوپر حاضر ہو جائے گی، چولہے کے اندر حاضر ہو جائے گی، دیگ کے اندر حاضر ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ سب کے سب بکواسیات ہے۔ اور آپ عوام جو ہے، آپ لوگوں کے پاس تو میرا خیال ہے ذہن ہی نہیں ہے، آپ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، آتے اپنے عمل کی طرف۔ وظیفہ اس طرح کہ جس نے بھی دست غیب کا وظیفہ کرنا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے یہ چیز لازم ہو کہ وہ توبہ و استغفار، اور یہ اپنے اوپر گناہوں سے وہ جو ہے نا دیکھے کہ میرے سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا ہے، کیونکہ گناہوں کی کوئی سزا تو اس کو نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد اس نے توبہ و استغفار، مطلب کم سے کم دن میں 1-2-3 تسبیح ہر نماز کے بعد اس نے استغفار پڑھنی۔ اس کے بعد یہ وظیفہ جو میں بھی آپ کو تعلیم کرنے جا رہا ہوں اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء رات کو تنہا کمرے میں بیٹھنا ہے، بیٹھ کر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے نیت آپ نے لگانی ہے کہ یا اللہ پاک میں دست غیب کا وظیفہ پڑھوں تیرے حکم سے یا اللہ پاک، اور اس وظیفے کی برکتوں سے یا اللہ پاک کسی ایسے غیبی خدام کی میرے لیے ڈیوٹی لگا دے، ایسے غیبی خدام کو میرے ساتھ رکھ دے جو میری مدد کرتا رہے، بس یہ آپ نے جو ہے نا نیت رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اسم اعظم یا وہابو، اس کو آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد بحق یا وہابو، بس یہ وظیفہ ہے، قل هو اللہ احد بحق یا وہابو، یہ آپ نے 14 مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد بحق یا وہابو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد بحق یا وہابو 1400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پہلے آپ نے قل هو اللہ احد بحق یا وہابو 14 مرتبہ، اللہ الصمد بحق یا وہابو 1400 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ اس وظیفے کی برکتوں سے یا اللہ پاک تیرے وہ لوگ جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، جن کی تو نے مدد کرتا ہے تو انسانوں کے ذریعے، تو میرے لیے بھی کوئی ایسا خدام، میرے لیے بھی یا اللہ پاک کوئی ایسا جو ہے نا ان کی مدد مجھ پہ کر دے، تاکہ جو ہے نا میں ان سے مالی معاملات میں مدد حاصل کرتا رہوں، یا جو ہے نا مدد وغیرہ طلب کرتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ وظیفہ کریں گے، اس کی جو تاثیر شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 11 دنوں بعد، 12 دنوں بعد شروع ہو جاتی ہے، اور اب آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھر، کیونکہ اس کے ذریعے سے پھر آپ کو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ جتنا کہیں گے نا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یار اس طرح مطلب یہ میں کوئی بزرگ آ جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، آپ کے رحم و گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ بزرگ آپ کے پاس ویسے ہوگے کہ آپ ان کو پتہ ہی چلے گا کہ کیا پتہ ہے اس وظیفے کی برکتوں سے۔ یہ میں آپ کو پہلی بات بتا دوں، لیڈیز اپنے مخصوص ایام تک کر سکتی ہیں، مخصوص ایام جب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، مخصوص ایام میں چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پورا عمل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجازت کا طریقہ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ ویڈیو کا کیپچر ہمارے واٹس ایپ پر بھیجیں گے تو آپ کو اسی ٹائم اجازت ہو جائے گی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔